السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز وے کا خبرنامہ۔ یہ رہی سرخیاں۔ حیدرآباد کے کنٹینمنٹ زون کو چھوڑ کر ساری ریاست گرین زون میں شامل، تمام دکانیں کھلی رہیں گی۔ جون 8 کے بعد تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے امتحانات۔ مہاراشٹر کے ایوت محل میں مہاجر مزدور سڑک حادثے میں ہلاک۔ اقتصادی پیکیج میں بڑی آبادی نظر انداز ہوئی، چدمبرم۔ حیدرآباد میں پرانے شہر میں کئی ایک مقامات پر بازار بند دیکھے گئے۔ کالا پتھر پولیس کی جانب سے راؤڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ کی قیمت میں اضافہ کرنے کی مانگ، صدر ایسوسی ایشن محمد یونس کا بیان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر مسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ ریاست میں کرونا وائرس کی صورتحال قابو میں ہے اور کنٹینمنٹ علاقوں کو چھوڑ کر دیگر ساری ریاست آج سے گرین زون میں تبدیل ہو چکے گی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو چھوڑ کر تمام تجارتی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی، تمام دکانات کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ گریٹر حیدرآباد کی حدود میں کاروباری ادارے اور دکانات کے لیے کمشنر GHMC تفصیلات کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں تجارتی ادارے اور دکانات ایک دن آڈ یعنی آلٹرنیٹ ڈے پر کھولنے کی اجازت رہے گی۔ ایک دن کے وقفے سے کھولنے والی دکانات کی تفصیلات کمشنر بلدیہ جاری کریں گے۔ کنٹینمنٹ علاقے میں کسی بھی کاروبار کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کل صبح سے RTC بسوں کا آغاز ہوگا، تاہم حیدرآباد میں سٹی بس سروسز بند رہیں گی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے 10ویں جماعت کے امتحانات کو 8 جون کے بعد منعقد کرنے کی اجازت دینے سے اتفاق کیا۔ آج ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ ریاست میں کرونا وائرس کی شدت کسی طرح رہے گی۔ اس کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے 3 جون تک کی رپورٹ پیش کی جائے۔ اس کے بعد امتحانات کے انعقاد کا قطعی فیصلہ کیا جائے گا۔ ملک میں تارکین وطن مزدوروں کے ساتھ ہونے والے حادثات کے سلسلے میں یہ تازہ ترین واقعہ ہے، کیونکہ وہ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے درمیان اپنے گھر جا رہے ہیں۔ خبر کے مطابق مہاراشٹر کے ایوت محل میں منگل کے روز علل صبح ایک بس ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 4 تارکین وطن مزدور ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ بس سولہ پور سے جھارکھنڈ جا رہی تھی۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ملک میں تارکین وطن مزدوروں کے ساتھ ہونے والے حادثات کے سلسلے میں یہ تازہ ترین واقعہ ہے، کیونکہ وہ کرونا وائرس کے مرض کو پھیلانے میں کمی لانے کے لیے لاک ڈاؤن کے درمیان گھر جا رہے ہیں۔ منگل کو پیش آنے والے اس حادثے سے قبل اتر پردیش کے مہوبہ میں پیر کے روز ایک شاہراہ پر گاڑی لے جانے کے نتیجے میں 3 تارکین وطن مزدور ہلاک اور 12 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر خزانہ B چدمبرم نے کہا ہے کہ اقتصادی سرگرمیوں کو پٹری پر لانے کے لیے حکومت نے 20 لاکھ کروڑ روپے کی جس اقتصادی پیکیج کا اعلان کیا ہے، اس میں کروڑوں لوگ نظر انداز ہوئے ہیں، لہٰذا اس پیکیج پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ چدمبرم نے پیر کو یہاں پر ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر خارجہ نرملا سیتا رمن نے مسلسل 5 دن تک اس پیکیج کے بارے میں ملک کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس میں کہیں بھی عام آدمی کو راحت دینے کی بات نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس پیکیج میں 13 کروڑ نچلے طبقے کے غریب، 7 کروڑ درمیانی طبقے کے کاروباریوں اور 6 کروڑ بہت چھوٹی اور درمیانی درجے کے صنعتوں کے ساتھ ساتھ کسانوں، مزدوروں، زرعی مزدوروں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملازمت کھونے والے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ اقتصادی پیکیج میں عام آدمی کو فائدہ دینے کے لیے اضافی خرچ کو اہمیت دی جائے گی۔ ضرورت تھی، لیکن حکومت نے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ منریگا وغیرہ کے ذریعے اس مدد میں 1% سے بھی کم یعنی 1.86 لاکھ کروڑ روپے کا انتظام کیا گیا ہے۔ پیکیج میں بڑی آبادی نظر انداز ہوئی ہے،
لہٰذا حکومت کو اس پیکیج پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس میں اضافی خرچ میں کم از کم 10 لاکھ کروڑ روپے کا انتظام کرنا چاہیے۔ شہر حیدرآباد میں خاص کر پرانے شہر میں کئی ایک مقامات پر بازار بند دیکھے گئے۔ پتھر گٹی مدینہ بلڈنگ پر کئی دکانوں کو کھولنے کا کاروبار بھی شروع کیا۔ ان دکان پر بلدی کی جانب سے دکانات پر نمبرات ڈالے گئے ہیں۔ مٹی کے شیر کے پاس تو پولیس کی جانب سے دکانات کو بند بھی کروایا گیا۔ ٹھیک اسی طرح کا واقعہ دکانات کے تعلق سے کرناٹک ریاست کے شہر گلبرگہ میں حکومت نے کاروبار کرنے کے لیے دکانوں کو کھولنے کا حکم دیا، مگر وہاں کے مقامی عوام نے یہ کہہ کر دکانیں بند کر دیا کہ حکومت کی جانب سے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، مگر بازاروں کو کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وہاں کے عوام نے کہا کہ جب تک حکومت مسجد کو کھولنے کا حکم نہیں دیتی تب تک وہ بازار نہیں کھلیں گے۔ رمضان کی شاپنگ کیسا کرنا بھی بول رہا آپ لوگوں کو؟ ہاں آپ لوگ رمضان کی شاپنگ کیسا کرنا بھی بول رہا بولیے۔ ابھی تو کوپن ہے، عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے اور اپن عبادت صحیح دل کھول کے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے گھر میں کیسے نئے کپڑے پہن سکتے اپن؟ آپ لوگوں کا نہیں اتنے پیسے، آدمی بھوکے ہیں روڈوں پہ، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، کوئی چیز پانی تک پینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پانی بھی نہیں مل رہا تھوڑے تھوڑے جگہوں پہ، روڈوں پہ پیدل جا رہے 100 کلومیٹر۔ آج کالا پتھر پولیس انسپکٹر سدرشن نے پولیس اسٹیشن کے تمام راؤڈی شیٹرز کو طلب کر کے کاؤنسلنگ کی اور کہا کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران اپنے گھر پر رہنے کی ہدایت کی اور بلا وجہ روڈ پر گھومنے سے منع کیا ہے۔ مٹن شاپ اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جسے ایسوسی ایشن کے صدر محمد یونس نے حکومت کی جانب سے جو بکرے کے گوشت کو فروخت کی قیمت دی گئی تھی 700 روپے فی کلو ہے، اسے بڑھنے کی حکومت سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بکرے کو خریدنے کے بعد اس کے اندر کے سامان کی قیمت نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ان کے گوشت کو اس دام میں فروخت کرنے سے منافع حاصل نہیں ہو رہا ہے اور دوسرے بیاپاری ہیں جو غریب بھی ہیں، ان کو مشکل ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں محمد یونس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں اور بکرے کے گوشت پر قیمت بڑھانے کی اجازت دیں۔ اور ہمارے کو جو منڈی سے گوشت مل رہا ہے 600 تو بول رہے ہیں، پر لائیو ہمارے کو کیا ہے، لائیو وہ 650 کے ایوریج 675 کے ایوریج پہ دے رہے ہیں۔ ان کا اس میں بھی فالٹ نہیں ہے، کیوں وہ تو ویپاری جو لے کے آتا ہے وہ دے نہیں سکتا کچھ، اور جو منڈی میں منڈے دار ہے ان کا بھی کچھ فالٹ نہیں ہے، یہ ڈکا تو وہ دے نہیں سکتے۔ تو ہمارے کو جو منڈی سے جو نکل کے شاپ تک آیا ہے تو 200 روپے کا ڈفرینس وہیں سے آتا ہے۔ 650 کا بکرا 670 گرتا ہے اور پورا بیچے تک 1.25 kg سے 1.5 kg تک ڈفرینس ہو جاتا ہے اس میں۔ وہی بکرا 800 روپیز تک کا ایوریج گرتا ہے، اور اس میں مین کیا ہے بولے تو ہمارے کو جو پروفٹ رہتا ہے سودے میں رہتا ہے۔ اب فی الوقت ہمارے کو سودے میں تھوڑی بہت آمدنی ہو جائے، ایک بکرے کو پورا خرچہ کے بعد میں ہمارے کو کم سے کم 200-250 روپے بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کیا ہے 700 روپے بیچنا ہمارے کو وہ ہے سمجھے۔ گورنمنٹ کو 700 روپے بیچنا بول رہے ہیں، گورنمنٹ جو 700 روپے جو بیچے ہو رہے ہیں نا ہم وہ بھی بیچ رہے ہیں۔ وہ گورنمنٹ کیا بول رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ کو ہم بول رہے ہیں کہ اگر ریٹ آپ فکس کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ذرا ویسٹیج کا بھی دھیان رکھیے، کیونکہ اس میں کیا ہے بہت غریب طبقہ بھی دکاندار ہے، ان کو بہت پرابلم ہو رہا ہے اسی وجہ سے۔ اور جو ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جو پرسنلی ہے، ہم جو گوشت دیتے ہیں حیدر سنگھ میں کوئی نہیں دے سکتا وہ ٹائپ میں۔ سٹی میں اور 700 میں بیچ رہا ہوں، سٹی میں 700 میں بیچنا ہے تو اس میں مکسنگ کرنا پڑتا ہے۔ ہم پیور کوٹلا ویسے ہمارے پاس کچھ مکسنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور 700 کا ہمارے پاس کرنٹ ریٹ ہے، اور گراہک فرمائش کرتا ہے کہ میرے کو یہ ہونا، یہ پارٹ ہونا، وہ پارٹ ہونا، وہ تو گراہک خود 800 کا ہونا وہ تو کچھ نہیں کرتا۔ گورنمنٹ کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں؟ گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں بول رہے، 700 میں جو بیچے ہو رہے ہم تو بیچنے کو ریڈی ہے۔ 700 ہمارے پاس جو ریٹ ہے 700 بھی ہے، اور کیا بولتے ہیں 800 جو ہمارا جو ریگولر ہے ہمارے پاس پورا کیا بولتے ہیں ایک دم جو کسٹمر ہے جنرل پبلک بھی ہے۔ اب ہمیں دیں اجازت، خدا حافظ۔